13 اکتوبر کو انٹرنیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ڈے کی طرح پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ دن اس عزم کا اعادہ کرنے کے لیے اور ہر سال ایک عزم نو کا پیغام لیے ہم سب کے سامنے ایجنڈا کی طرح اس وقت نمودار ہوتا ہے جب ہمیں 1972 کی کوپن ہیگن کانفرنس کا وہ عنوان یاد آتا ہے، جب انہوں نے دی لمٹس ٹو گروتھ کے نام سے پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج، کلائمیٹک فیکٹرز اور گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ہونے والی بے ہنگم تباہیوں، قدرتی آفات اور اس طرح کی کئی دیگر بلاؤں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور وہی سلسلہ بڑھتے بڑھتے 1989 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے انٹرنیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ڈے 13 اکتوبر کو منانے کا اعلان کیا، اور یہ اعادہ تھا ایک مرتبہ پھر 2015 کے اندر سنڈھائی فریم ورک آف ایکشن کا، جو پیرس ایگریمنٹ، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف ہماری تمام ایک گلوبل کمیونٹی کو 2000 سے 2015 اور 2015 سے 2030 تک کے ٹارگٹس سامنے رکھتے ہوئے یہ آگاہی فراہم کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ، کاربن ایمیشنز کے ساتھ ساتھ، اور بہت ساری جو کانفلکٹ اور کلائمیٹ میٹیگیشن یا اڈاپٹیشن میئرز جو بار بار متنبہ یا تنبیہات کے باوجود بھی نہ کی جا سکیں، وہ کسی بھی سطح پہ، وہ لوکل گورنمنٹس ہوں، وہ نیشنل گورنمنٹس ہوں، یا وہ گلوبل سیکریٹریٹس ہوں، وہ جہاں پہ ایک طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے قدرتی آفات اور بلاؤں کے نام سے، اس کے دوسری طرف آج دنیا اس بات کو ریئلائز کر چکی ہے کہ یہ صرف نیچرل ڈیزاسٹرز نہیں ہیں، ان کا جو بڑا حصہ ہے، ان کی جو بڑی کنٹریبیوشن ان کی اکرنس کی، وہ مین میڈ ہے، وہ انسٹیٹیوشنل پرفارمنس اور گورننس کے ساتھ لنک کرتی ہے، اور جب بھی کہیں بھی ڈیزاسٹر، جیسا کہ ہم آج کی تازہ صورتحال میں پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً 2 صوبے تقریباً پورے کے پورے سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے لائیولیہڈز ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں، ہماری انکم اپرچونٹیز ختم ہو گئی ہیں، ہماری جو اسینشل لائف سروسز ہیں وہ ساری ہالٹ کے اوپر چلی گئی ہیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کا ادراک ہیں اور اس بات کی اہمیت کا اعادہ کرتی ہیں کہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ڈے کو نہ صرف انٹرنیشنلی آبزرو کیا جائے بلکہ اس کو لوکل، جیسے کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے تمام ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ اکنامک لاس کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجیکل لاس کرتے ہیں، بایولوجیکل لاس کرتے ہیں، وہ ہماری ڈسپلیسمنٹس کی ریزن بنتے ہیں، ڈیفارسٹریشن اس کے اندر ایک بڑا اہم فیکٹر کی طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس طرح کی دیگر کئی باتیں جو الٹیمیٹلی لنک کرتی ہیں ٹو دا ملٹی ٹائرز آف گورننس ایٹ ون پوائنٹ اینڈ ٹو دا پالیسی پلاننگ پروسیسز ایٹ دی ادر اینڈ۔ تو آج کے دن کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سسٹینیبلٹی ہے، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، یا جو ہمارا سفر اور ہماری مہم جوئی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو 2030 تک پوری دنیا کی یا ایک گلوبل ولیج یا ایک گلوبل انٹیگریشن، گلوبل پارٹنرشپس کی طرح اس کو اچیو کر لینے کی، وہ متقاضی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے پالیسی پلاننگ پروسیسز کے اندر DRR کو مین اسٹریم کریں، ہم اپنی انسٹیٹیوشنل پرفارمنسز کو بہتر کریں، ہم اپنی لینڈ ایلوکیشنز کو، ہم اپنی فیزیبلٹی رپورٹس کو، ہم اپنی ریسرچ اسٹڈیز کو، ہم اپنی اسکریننگز کو، اور ملٹی ہیزرڈ ارلی وارننگ سسٹمز کو، اور ڈیزاسٹر رسک انفارمیشن اینڈ اسیسمنٹس کو نہ صرف اپنی ترجیح بنائیں بلکہ اس کے اوپر ایک بڑے پیمانے پر آگہی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کا باقاعدہ انتظام بھی کر سکیں۔ اور یہ صرف کسی حکومت یا کسی قومی یا انٹرنیشنل ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت ایک گلوبل ولیج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک گلوبل انٹیگریشن کی طرف جاتے ہوئے ایک گلوبل ایکشن کی کال دیں، بیکاز جہاں جہاں پہ بھی مسائل گلوبل ہیں وہاں پہ ان کا ادراک بھی گلوبل ایکشن کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد اسی عزم کا اعادہ ہے کہ ہم لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل اور گلوبل لیولز کے اوپر ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کو نہ صرف ایک اہم ترجیح سمجھتے ہیں بلکہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں، اس کو پیٹرنائز کرنے میں، اس کی گورننس میکینزم کو اور اس کی سروس ڈیلیوری، اس کی ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب نے بہت کچھ کیا ہے۔ وی ہیو آلریڈی ٹریولڈ اے لانگ وے بٹ دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو to achieve the sustainable development goals, to reach at a point جہاں پہ ہماری sustainability اور policy جو ہے وہ اس بات کو انشور کر سکتی ہو کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنل ترقی ہے
وہ ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتی ہے ہمارے معاشرے کی ولنریبل کمیونٹیز کو, اور ان کمیونٹیز کا جو ایکسپوجر ہے ڈیزاسٹرز کا وہ نہ صرف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ ان کی آگہی بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو پالیسی پلاننگ پروسیسز کے اندر ڈی آر ایم کو مین سٹریم کر لینے سے, ایڈوکیسی اور کولیشن نیٹ ورکس بنا لینے سے, یا باقی تمام ممالک کے یا تمام باشعور طبقوں کی طرح ہمیں آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ پہ ایک کلائمیٹ چینج کولیشن, ایڈوکیسی, ایک دوسرے کی حمایت, آگہی اور انگیجمنٹ کا مستقل اور مسلسل انتظام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نہ یہ کلی طور پہ ہم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کلی طور پہ کوئی اور اس کا ٹارچ بیئرر ہو سکتا ہے. یہ ہم سب کا ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. اینڈ as we all are aware that we live in a world that is collaborative now, that is network now. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان تمام ایکٹرز اور فیکٹرز کی موجودگی میں بس اتنی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت, یہ حالات متقاضی ہیں کہ ہم اپنے گلوبل وارمنگ کو, ہم اپنے کلائمیٹک فیکٹرز کو, ہم اپنی ان ڈیزاسٹرز کے اندر موجود جو ہماری انسانی غفلتیں, انسانی نالائکیاں یا انسانی انکیپیسٹیز ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے اسٹرینتھن کریں, اپنی کمیونٹیز کو ولنریبلٹی سے محفوظ رکھیں اور ان کا جو ڈیزاسٹر سے ایکسپوجر کا رسک ہے اس کو منیمائز کرتے چلیں, اور یہ میک شور کر سکیں کہ کسی بھی آفت یا ڈیزاسٹر کی صورت میں ہم اپنی اسینشل لائف سروسز کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں, ہم اپنے انکم اپرچونٹیز کو, اپنے لائیولیہڈ کو, اپنی لائف سٹاک کو, ڈیری کو, اپنی ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, لا اینڈ آرڈر کو, اور اس طرح کی تمام دیگر ایون قانون سازی کو, کہ ایسے وقتوں میں دنیا میں ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پہ ایک بڑی تباہی نے جنم لیا, وہاں پہ سب سے پہلے ان کی جو مجلس قانون ساز تھی انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے اوپر قانون سازی کی اور راہ ہموار کی اپنے اداروں کے لیے اور اپنے گورننس کو عملی طور پہ نافذ کرنے والے ان تمام اداروں اور ایکٹرز کے لیے جنہوں نے اس کو نہ صرف رسپونڈ کیا بلکہ اس کی ریہیبلیٹیشن ایک سکسیس سٹوری کی طرح لیتے ہوئے ہم اس قرۂ ارض پر چلتے چلتے آج یہاں کھڑے ہیں.